الرحیم سے نشیب تشریف فرما خلق اعضاء کے امیدوار جناب کوثر محی الدین صاحب اور دیگر کارپوریٹر حضرات، قوم اور ملت کے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، محترم دوستوں، پش پردہ بیٹھ کر سن رہی ہماری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت بہت کم ہے، داستان بہت لمبی ہے، ایک 70-75 برس کی لٹی ہوئی داستان ہے، اقلیتوں کی، بے بسی کی، مجبوری کی، لاچاری کی، کمزوری کی، ایک بکھری ہوئی ٹوٹی ہوئی زندگی کی داستان بہت لمبی ہے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ وقت کے فرعونوں کا خاتمہ کے لیے اللہ ضرور ایک فرعون کے خاتمہ کے لیے ایک موسیٰ کا انتظام کرتا ہے۔ یقیناً میں یہ بات اپنی عقل سے کہتا ہوں کہ آج ان فرعونوں کے خاتمے کے لیے نقیب ملت جناب اسد الدین اویسی صاحب کو ایک موسیٰ کی شکل میں بھیجایا گیا۔ الحمدللہ آج اس ملک کی 32 ریاستوں میں رہنے والا، بسنے والا، کمزور، بے بس، بے زبان مسلمان کی ایک لمبی داستان ہے۔ کہیں پر کوئی قیادت نہیں ہے، کہیں ان کا کوئی رہنما نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی جماعت، ایک چھوٹا سا پودا ٹمٹماتا ہوا آج کی ریاست تلنگانہ سے ابھر رہا ہے، بڑھ رہا ہے اور سارے ہندوستان میں پھیلنے کا، کئی ریاستوں میں اپنے قدم کو جمانے کا عزم رکھتا ہے۔ اور الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین آج 11 ریاستوں میں اپنی شاخوں کو مضبوط کر چکی ہیں الحمدللہ۔ اور مستقبل جو میں دیکھ رہا ہوں یہ ہے ہمارا کہ اس ریاست تلنگانہ میں جو دبدبہ ہے، جو وزن ہے، جو بے خوف مسلمان پھرتا ہے، جو حکومت کے گریبانوں کو جھنجھوڑ کر اپنے حق کے لیے سوال اٹھاتے ہیں ایوانوں میں، ایک دن ایسا بھی آئے گا، ایسے ہی ایوان مہاراشٹر میں ہوں گے، ایسی ہی گفتگو بہار میں ہوں گی، اتر پردیش میں ہوں گی، مدھیہ پردیش میں ہوں گی، راجستھان میں ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر ان حلقوں میں، ان مسلمانوں کے درمیان میں اپنی جماعت کو لے کر کیا جذبہ ہے؟ ہر مسلمان جن ریاستوں میں زندگی دو چار گزر رہی ہے، دو چار ہو رہی ہے حالات سے، وہ تو بے بس ہے، مجبور ہے، وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ مگر آپ کی اپنی ریاست میں، آپ کے اپنے تلنگانہ میں نقیب ملت ایک چٹان کی جیسی قیادت سامنے رکھے ہیں اقلیتوں کے، اور کسی کے پاس اتنی جرت نہیں ہے کہ تلنگانہ کے مسلمان کے خلاف آواز اٹھائے۔ ارے کہیں ہوتا ہے ہوں گا، ٹوپی کو اچھالتے ہوں گے، کسی ریاست میں مسلمان کی داڑھی پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوں گے، کسی ریاست میں مساجد کی اعضاء پہ اعتراض ہوتا ہوگا، کسی مساجد کے اماموں کے اوپر تنقید ہوتی ہوں گی، کسی ریاست میں قبرستانوں کی زمینوں کی دیواروں کو گرایا جاتا ہوگا، کسی ریاست میں مدرسوں کو اوپر دہشت گردی پھلکی بول کر مدرسوں کو بند کیا جا رہا ہوگا، کسی ریاست میں مسلمان قبرستان یا پاکستان کہا جا رہا ہوگا، کسی ریاست میں اسی ملک کے گاؤں ماتا کے نام پر، گوشت کے نام پر ماب لنچنگ کے ذریعے مسلمانوں کو بے بسی سے کچلا مارا جا رہا ہوگا۔ مگر ہم خوش نصیب ہیں کہ ہماری ریاست ان تمام کرمنل سے، ان تمام ظلم و ستم سے ہم محفوظ ہے، کیونکہ یہ آپ کے اتحاد کا ثبوت ہے، یہ آپ کی اتحاد کی طاقت ہے۔ ارے اس وقت میں 1960 میں مسلمانوں کے درمیان میں اتحاد کو پیدا کرنے والی شخصیت کا نام عبد الواحد اویسی رحمۃ اللہ علیہ ہے، اللہ ان کی خبر کو نور سے بھر دے۔ اس دور کے مسلمانوں کو دور اندیشی تھی تو آج اب ہم ایک جگہ جمع ہوئے، یہ بڑے بڑے مجمعوں کو دیکھنے کا اتفاق ہو رہا ہے، یہاں پر ایک قیادت بنتی ہے، مضبوط ہے، اور کسی کی ماں نے جنی جو مسلمان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ ارے ہمارا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ حلقہ کاروان میں ہمارے اپنے پرسنٹیج کو مضبوط کرے، ہمارے اپنے قائد کے ہاتھ کو مضبوط کرے۔ ارے وہ لیڈر جو آپ کے درمیان میں 5 سال 365 دن، دن کے 16 گھنٹے آپ کے لیے مر مٹ رہا ہے، اس کے لیے جا کر ووٹ ڈالنے کے لیے آپ لوگوں کو سوچنا پڑتا ہے، اور ہم لوگوں کو درخواست کرنا پڑتا ہے، فریاد کرنا پڑتا ہے، بھیک مانگنا پڑتا ہے، درے در جا کر التجا کرنا
پڑتا ہے. ارے جو لوگ آپ کے لیے مر رہے ہیں, مٹ رہے ہیں, بارش میں بھیگ کر کام کر رہے ہیں, کووڈ میں اپنی جان ہتھیلی میں لے کر کام کیے ہیں, ہر وقت میں جہاں جہاں کاروان حلقے میں ظلم ہوتا ہے تو ایک ہی نام جڑوتوں میں گھومتا ہے, کوثر محی الدین صاحب زندہ باد, کوثر محی الدین صاحب زندہ باد. احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے, احسان فراموشی نہیں ہوتی ہے. ہم آپ سے کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ کی زمین نہیں چاہیے, ہم کو جائیداد نہیں چاہیے, آپ کی اولاد نہیں چاہیے, آپ کی جاگیر نہیں چاہیے. ایک ووٹ اتحاد کے لیے کلمے کی بنیاد پر, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر ہم آپ کے ہیں, آپ ہمارے ہیں, آپ کا ووٹ ہمارا حق ہے, ہم آپ کے لیے خدمت کرتے ہیں, ہمارے لیے دیجیے. بے انتظار کرنے کے لیے جلسے رکھتے ہیں, نوجوانوں میں جوش دیکھنا چاہتے ہیں ہم, نوجوانوں میں جذبہ دیکھنا چاہتے ہیں ہم, مگر ہر نوجوان اپنی اپنی دنیا میں ایسا مست مگن ہے, کام کاروبار, بیوی بچے, اپنی زندگی, اپن بھلے. نہیں میرے بھائی, اسلام ہمارا یہ نہیں سکھاتا. ہمارے ساتھ کچھ اور بھی ذمہ داریاں ہیں, ہمارے بیوی بچوں کی, ہمارے ماں باپ کی, ہمارے بہن بھائیوں کی اور امت محمدیہ کی ایک جماعت ہونا ہے. وہ جماعت کی قیادت کو مضبوط کرنا ہے, یہ بھی آپ کا ہمارا فریضہ ہے. کر مرنے کے بعد اللہ ضرور آپ سے سوال کریں گا کہ آپ اپنی طاقت کو کہاں لگائے, آپ اپنی صلاحیت کو کہاں لگائے. ان بیٹھنے والے مجموعوں میں اللہ چن لیا ہے آپ لوگوں کو, ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہوتی قیادت کی مضبوطی کا کام. اللہ چن لیتا ہے کسی کسی کو, تو یہ مجموعوں میں آ کر کھڑے ہوتے ہیں, اللہ ان کو توفیق دیتا ہے, نعرے تکبیر زندہ باد بولتے ہیں, مجلس اتحاد المسلمین زندہ باد بولتے ہیں. ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہوتا قیادت کے لیے کام کرنا. ارے ہم تو ہماری زندگی جی رہے ہیں, بچی بھی زندگی بھی جی لیں گے, وقت آیا تو چلے جائیں گے, مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے جانے سے پہلے ہماری نسلوں کے روشن مستقبل کے لیے کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں. ہم کو چھوڑ کر جانا چاہیے اتحاد, ہم کو چھوڑ کے جانا چاہیے جماعت اور قیادت, مضبوط قیادت. دنیا دیکھنا چاہیے کہ اسی ریاست میں, اسی شہر میں جن جگہوں پر جماعت الیکشن نہیں لڑا رہی ہے, سنت نگر کے مسلمانوں کے دل کی آرزو کیا ہے آپ سوچئے. سکندرآباد میں رہنے والے مسلمانوں کی آرزو کیا ہے آپ ذرا احساس کریے. ارے کئی ریاستیں ہیں, صرف حیدرآباد میں کئی حلقے ہیں حیدرآباد میں جہاں پر مجلس اتحاد المسلمین الیکشن نہیں لڑ رہی ہے. وہاں کا نوجوان بے چین ہے, بے قرار ہے کہ ہمارے پاس بھی کاش مجلس اتحاد المسلمین الیکشن لڑتی. مگر افسوس کہ بدنصیبی ہے ہماری, جس ملک میں جس ریاست میں ہم رہتے ہیں ہمارا پرسنٹیج اتنا کم ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے. ارے ہم اس حیدرآباد کے 24 حلقوں کی حفاظت کرنے کے لیے, اس تلنگانہ ریاست کے 119 حلقوں کی حفاظت کرنے کے لیے 7 شیروانیاں کافی ہے این سے این بچانے کے لیے. ہم تیقن دیتے ہیں ان مسلمانوں کو جن مسلمانوں کے حلقوں میں مجلس اتحاد المسلمین انتخابات نہیں لڑ رہی ہے, تم مایوس نہ ہونا. یہ کوثر محی الدین صاحب حیدرآباد کے بقیہ حلقوں میں بھی آ کر تمہاری تحفظ کے لیے آواز اٹھائیں گے. اکبر الدین اویسی صاحب ایوان اسمبلی میں پورے تلنگانہ کے بے بس, مجبور, لاچار, کمزور مسلمانوں کی آواز اٹھائیں گے. الحمدللہ وقت کم ہے, ورنہ اور بڑا لمبا جا سکتا تھا. میں قائد کو سننا ہے آپ کو, بس 2 بات آپ کے سامنے رکھتے ہوئے چلے جاؤں یہاں سے کہ آج ہماری ریاست میں جو موقوف ہے اقلیتوں کا, یہ بات ذہن نشین کر لیجئے میرے نوجوانوں کہ اس ملک کے 28 ریاستوں میں وہ موقوف کسی ریاست میں نہیں ہے جو موقوف آپ کی ریاست میں ہے. اردو ہر ریاست میں دفن ہو گئی ہے, آپ کی ریاست میں زندہ ہے اور دوسرے درجے کا رتبہ اس کو حاصل ہے. ائمہ اور مولویوں کی تنخواہ صرف پورے ریاستوں میں تلنگانہ ریاست میں ہی ملتی ہے. اوقافی جائیدادوں کی حفاظت یہیں پر ہو رہی ہے, ہر جگہ لوٹ مار ہو رہی ہے. ارے اسکالرشپ, بچے پڑھ لکھ کر قابل بننا, ان کو باہر جاتے وقت ہائر ایجوکیشن کے لیے جو لون ملتا ہے اسی ریاست میں ہے, کسی ریاست میں نہیں ہے. شادی مبارک اسکیم, شادی مبارک کلیانہ منڈپ جو ہوتا ہے, ایک شادی پر جو 1.5 لاکھ 1.25 لاکھ روپے جو مل رہے ہیں آپ کی یہی ریاست میں مل رہے ہیں, کسی ریاست میں نہیں ہے. ارے کانگریس کو آج یاد آ رہا ہے مینیفیسٹو بنانے کے لیے 5 پوائنٹ 6 پوائنٹ 8 پوائنٹ. ارے کہاں مر گئے تھے تم؟ اس ملک پہ 60 برس حکومت کرے, اس حکومت کے دوران میں 50,000 فسادات اس ملک ہندوستان میں ہوئے, جس فسادات میں مسلمان کٹ کر مرا, لٹ کر مرا, برباد ہو کر مرا. آج تم کو قیادت میں آ رہی ہے.
آج تمہارے کو چندرشیکھر راؤ BRS پارٹی MIM کے کہنے پہ ہماری کامیاب نمائندگی کے اوپر جو موقف دے رہی ہے اقلیتوں کو، آج تم کو یاد آ رہا ہے کہ KCR سے زیادہ ہم بھی دے سکتے ہیں۔ تو جب کہاں مر گئے تھے تم، جب کہاں مر گئے تھے تم تو سب میں زیادہ حکومت کرنے والی جماعت ہے۔ بہرحال میں آپ کو یہ بتا دوں، کوئی ہمارے اپنے نہیں ہے میرے بھائی، کوئی ہمارے اپنے نہیں ہے۔ ایک مسجد کو شہید کرتے ہیں، ایک مسجد کے تالے کھلواتے ہیں، ایک رام کا مندر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، رام کا مندر بنا دیتے ہیں، ایک ساتھ سول کوڈ کے دھمکیاں دیتے ہیں، طلاق ثلاثہ کے اوپر بل پاس کرتے ہیں۔ ارے کہیں سے بھی سارے ہندوستان میں اگر کوئی چپ رہی ہے قوم تو مسلمان چپ رہا ہے۔ سارے ہندوستان میں سیاست چل رہی ہے تو مسلمان کے نام پر چل رہی ہے۔ سارے ہندوستان میں ہر ایک جماعت کو، ہر ایک قوم کو تکلیف ہے، تو آپ سے، مجھ سے، مجلس اتحاد المسلمین سے اور مسلمان سے تکلیف ہے۔ یہ کیوں؟ یہ بڑھتے ہوئے قدم، یہ 2023 ہے، 2040 تک، 2050 تک انشاءاللہ تعالی کوئی مائنورٹی نہیں رہیں گی یہاں پر، سب برابر کی حصہ داری رہیں گی انشاءاللہ تعالی، برابر کی حصہ داری رہیں گی۔ یہ ان کو خوف ہے۔ اپنے جماعت کو مضبوط کریے، اپنے قائد کے ہاتھ کو مضبوط کریے، یہی وقت ہے اپنے اتحاد کا ثبوت دینے کا۔ آپ تمام لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ میرے ایک ووٹ سے کیا ہونے والا، یہ مت سوچیے، آپ کا ایک ووٹ دوسروں پہ اثر ڈالتا ہے۔ آپ اپنا ایک ایک ووٹ خود بھی ڈالیے، اپنے اہل خاندان کے ووٹاں ڈلائیے، محلے کے ووٹاں ڈلائیے، رشتہ داروں کے ووٹاں ڈلائیے، اور جناب کوثر محی الدین صاحب کو بھاری اکثریت سے کامیاب کریے۔ شکریہ، خدا کی دعا سے دعوانا، الحمدللہ رب العالمین۔